بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو اس سے ان کی اولاد کی وہ ساری روحیں باہر آ گئیں جنہیں وہ قیامت تک پیدا کرنے والا ہے۔ پھر ان میں سے ہر انسان کی آنکھوں کے بیچ میں نور کی ایک ایک چمک رکھ دی۔ پھر انہیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو آدم علیہ السلام نے کہا، میرے رب کون ہیں یہ لوگ؟ اللہ نے کہا، یہ تمہاری اولاد ہیں۔ پھر انہوں نے ان میں سے ایک شخص دیکھا جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کی چمک انہیں بہت اچھی لگی۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، تمہاری اولاد کی آخری امتوں میں سے ایک فرد ہے، اسے داؤد علیہ السلام کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میرے رب اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ اللہ نے کہا، 60 سال۔ انہوں نے کہا، میرے رب میری عمر میں سے 40 سال لے کر اس کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی، ملک الموت ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، کیا میری عمر کے 40 سال ابھی باقی نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا، کیا تم نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دیے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آدم علیہ السلام نے انکار کیا، چنانچہ ان کی اولاد بھی انکاری بن گئی۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھول گئی۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو ان کی اولاد بھی خطا کار بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ بتایا اور میرا گمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ لمبے قد والے تھے، ہلکے پھلکے روغن آمیز سر کے بال تھے، شنود قوم کے لوگوں میں سے لگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھی وصف بیان کیا۔ فرمایا، عیسیٰ درمیانے قد کے سرخ سفید رنگ کے تھے، ایسا لگتا تھا گویا ابھی غسل خانہ سے نہا دھو کر نکل کر آ رہے ہوں۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، میں ان کے اولاد میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 برتن لائے گئے، ایک دودھ کا پیالہ تھا اور دوسرے میں شراب تھی۔ مجھ سے کہا گیا، جسے چاہو لے لو، تو میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا اور دودھ پی گیا۔ مجھ سے کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فطرت کی طرف رہنمائی مل گئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت سے ہم آہنگ اور درست قدم اٹھایا۔ اگر آپ نے شراب کا برتن لے لیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ جبکہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، اور تم اپنے بیٹے کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ رہے گا تو تمہارے ساتھ کھائے پیے گا یا تمہارے کھانے میں سے کھائے گا، اور تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے، میں نے فلاں کو اپنا حبیب بنا لیا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں اور پھر زمین والوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی اور اللہ جب کسی بندے کو نہیں چاہتا اس سے بغض اور نفرت رکھتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے، میں فلاں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہ آسمان میں پکار کر سب کو اس سے باخبر کر دیتے ہیں تو زمین میں اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت اور بغض پیدا ہو جاتی ہے۔